Assalamu alaikum everyone. I'm Ijaz Athar, an artist by heart, engineer by education, creative and career designer by profession. So we are here today to address the rising talk or debate about how AI will take up our jobs, change our lives, of course. और ये सब कुछ एसेंशियली हुआ यूं कि चैट जीपीटी का नाम सुनने में आने लगा, मिड जर्नी का नाम सुनने में आने लगा, देयर आर मल्टीपल अदर एआई टूल्स दैट आर जस्ट पॉपिंग इन। और मजे की बात यह है कि वो जो एआई टूल्स नहीं भी हैं उन्होंने भी अपने आप को डीम करना शुरू कर दिया कि ओके वी आर एआई। जैसे कि देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स जो आप टेक्स्ट लिखें और उसकी वो ऑडियो जनरेट कर देते हैं, दे आर नॉट एआई, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को एआई क्लेम करना शुरू कर दिया है। व्हाई? बिकॉज इट्स द बज़ वर्ड और इट्स हाई इन डिमांड दीज डेज। एआई एसेंशियली करेगा क्या हमारे साथ? एआई हमारे साथ वही करेगा जो हम सोच रहे हैं। आई बिलीव हमें से अक्सर लोग सोच रहे हैं कि शायद स्काईनेट आ जाएगा और टर्मिनेटर्स विल स्टार्ट वॉकिंग अराउंड। अब ये डर और खौफ हमारे अंदर हॉलीवुड ने पिछले चंद सालों में पैदा किया है और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का कंसर्न है कि हमारे साथ ओवरऑल एआई किस तरह बिहेव करेगा, ना कि हम एआई के साथ कैसे बिहेव करेंगे। सो दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना। व्हेनेवर अ न्यू थिंग कम्स पीपल डू गेट अफ्रेड इनिशियली, और आहिस्ता आहिस्ता वो उनके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। देन दे स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स, यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स इन अ डेली रूटीन। अब यहाँ पे कंसर्न क्या आ रहा है? कंसर्न ये आ रहा है कि अभी तक जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई वो बेसिकली सोच नहीं सकती थी। AI is able to think, as it's being deemed from its name. It's AI, it's artificial intelligence. So if something is intelligent, people are getting afraid कि अब हमारे साथ ये इंटेलिजेंस क्या करेगी। वो कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? वो लोग हैं जो डर रहे हैं जिनको शायद अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर गुमान है। Now I'm imposing a greater question on everyone right now. I understand that, and I don't mean no disrespect or offense to anyone, but this is the thing that we need to realize कि जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो क्या आप अपने साथ के लोगों को उसी इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर परफॉर्म करता हुआ देखते हैं कि जिस लेवल पे उन्हें करना चाहिए? इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग खुद कितना सेल्फ अवेयर हैं और हम किस तरीके से दूसरी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्गर डिबेट इन अ सेंस, लेकिन ये कि हम इसको थोड़ा सा फोकस रखेंगे टुवर्ड्स कि करियर पैथ्स के ऊपर एआई का इम्पैक्ट क्या आएगा। अब आई हैव रिटन अ बुक ऑन द सेम टॉपिक ऑन हाउ career paths will change and have been changing with the industrial revolutions. तो AI is essentially an industrial revolution, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई पहली नहीं है जो हमारी जिंदगी में आ रही है। इट्स एसेंशियली द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इससे पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और आ चुकी हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस क्या थी, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त के करियर पाथ्स को इम्पैक्ट किया, किस तरीके से चेंजेस आए, ताकि हम ये समझ सकें कि AI हमें किस हद तक इम्पैक्ट करेगा और हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि जब हम करियर पाथ की बात करते हैं तो यानी कि हम ब्रेड अर्निंग की बात कर रहे हैं एसेंशियली, और मेकिंग आवर लिविंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें अक्सर लोग जो एक हमारा जो नॉर्मल रूटीन पाथ है वो ये है कि पहले आप पढ़ाई करते हैं, जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप करियर पाथ के अंदर आते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा करियर पाथ शुरू हो जाता है द डे वी आर बॉर्न। एसेंशियली हमारा इंटरेस्ट लेवल, हमारा एप्टीट्यूड उस वक्त से डेवलप होना शुरू हो चुका होता है। हमारे पेरेंट्स को बखूबी अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा आया है वो किस नहज का है, उसका मिजाज किस तरीके का है। क्योंकि बेसिकली आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपका मिजाज ड्रिवन होता है, वो आपकी पढ़ाई ड्रिवन नहीं होता। अब एक बड़े मजे की बात यह पढ़ाई के हवाले से कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुमने आज क्या पढ़ा स्कूल के अंदर। अब पढ़ने का मतलब क्या है कि यू हैड अ बुक सॉर्ट ऑफ अ थिंग और आपने उसमें से देख के पढ़ा। हालांकि हमें पूछना चाहिए कि तुमने सीखा क्या। जब तक हम सवाल सही नहीं करेंगे हमारे पास जवाब सही नहीं आएंगे।
So the greater question is कि how are we learning, what are we learning and when are we learning. तो हम लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी जो है आजकल बूम चल रहा है डेटा साइंस का, और देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स, डेटा एनालिस्ट्स. क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं और वो जब डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा डाटा जनरेट कर रहे हैं, और जो टेक कंपनीज हैं वो उस डाटा को यूटिलाइज करके अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर करती हैं और हमें एक इम्प्रूव्ड एंड एनहेंस्ड सर्विस क्वालिटी मैसर आती है. अब इन डाटा साइंटिस्ट की डिमांड आज है, यानी कि अभी जिन लोगों को डाटा साइंस आता है, डाटा एनालिसिस आता है, वो ये काम कर रहे हैं. और जो लोग अगले साल, 2 साल में, 3 साल में भी इवन पास आउट होंगे, तो देयर इज अ गुड चांस दैट दे विल एंड अप लैंडिंग गुड जॉब्स. लेकिन इन्हीं 2 से 3 सालों में एआई हो सकता है कि एआई अपने आप को इतना एडवांस कर ले कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं. इस बात को समझिएगा ज़रा कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं. हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है एसेंशियली. तो अब जो बच्चे ने आज या इस महीने में एनरोल किया है एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर डेटा साइंस के, तो जब वो 4 साल के बाद पास आउट होगा तो गालिबन उसकी डिमांड उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होगी. या अगर आज एक ऐसे कैंडिडेट को, फ्रेश कैंडिडेट को लाख रुपए की जॉब ऑफर हो रही है, तो उस वक्त शायद 25,000 की जॉब ऑफर हो रही है. ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी है, जो कि हमने पहले भी नहीं समझी, खास करके पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम लोग एक डिक्लाइन फेज के अंदर नज़र आ रहे हैं. अगर आप ग्लोबली नज़र डालें तो सेल्फ ड्रिवन कार्स चलना शुरू हो गई हैं, यानी कि AI इज ईटिंग अप अ ड्राइवर्स जॉब. अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है आपको अक्सर जगहों पे. बहरहाल, तो हम शुरू करते हैं अपनी बात का आगाज़ कि हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थी वो कौन कौन सी थी. पहली बात, उन्होंने कैसे हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया और किस तरीके से करियर पाथ्स के अंदर उन्होंने इम्पैक्ट डाले. जो पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वो थी बेसिकली स्टीम पावर्ड मशीन के हवाले से. वो उस वक्त के हिसाब से बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी. उससे पहले अक्सर लोगों की कमाई का जरिया रूरल एंड एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स होते थे, दस्तकारियाँ, घरेलू दस्तकारियाँ होती थी, और वो उसके थ्रू समझिए कि तिजारत करके या बार्टर करके अपना गुजर बसर करते थे. जब स्टीम पावर्ड मशीन्स आई तो उससे एक बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होना शुरू हुई, और प्लस स्टीम इंजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना कदरे आसान हो गया. तो न सिर्फ के लोग जा रहे थे बल्कि गुड्स जाना शुरू हो गई. और मैंने ऐसे गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स, तो एक प्रोडक्ट जो कि आप लोकेशन ए पे बना रहे हैं, अब आप उसको लोकेशन एम के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं. तो यानी कि आपने अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे ये बात समझिएगा कि हमारा कंज्यूमर बेस हमने बढ़ाना शुरू किया, तो यानी कि हम जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई. अब वो डिमांड इतनी बढ़ना शुरू हो गई कि हम लोग अगर समझिए कि 100 प्रोडक्ट्स पर डे बना रहे हैं तो उसकी डिमांड 1000 लोगों की तरफ से आ रही है कि उन 1000 लोगों को प्रोडक्ट चाहिए. 100 प्रोडक्ट्स उन लोगों को पूरा नहीं कर सकते उस कमी को ना. तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज या एनहांस कर सकें, विच एसेंशियली लेड टू द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि विच वाज अराउंड द मैस प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैस प्रोडक्शन करने के लिए असेंबली लाइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और इवेंचुअली वो इतना बढ़ गया कि उसने जॉब मार्केट को इम्पैक्ट किया. हम ये बात कर रहे हैं कि एक काम जो कि उस वक्त हाथ से हो रहा था, उसके अंदर हमने मशीन इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी. फिर जब ये काम होना शुरू हो गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो गए, अब जाहिर सी बात है कि वहाँ से हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू भी आ रहा है, और उन तमाम चीज़ों जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके भी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें मेंटेनेंस या देखभाल करनी पड़ रही है. हमें देखना पड़ रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं. तो हमने मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया, और ऐसे में जब कंप्यूटर्स आए तो हमारा सारा ध्यान कंप्यूटर्स की तरफ हो गया, और हमने अपने बहुत सारे वर्कलोड को कंप्यूटर्स की तरफ डालना शुरू किया. जब हमने कंप्यूटर्स की तरफ इसको वर्कलोड को डालना शुरू किया
تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ تیزی سے پروسیسنگ کر سکتا ہے. تو ہم نے اس کو آٹومیشن کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. اب جب ہم اس کو آٹومیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں فی الوقت, یا سمجھے کہ آج سے 3-4 سال پہلے, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ہمیں سجیشنز بھی دے سکتا ہے. مطلب ہمارے پاس اب اتنا ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اس کو اینالائز نہیں کر پا رہے پراپرلی. تو ہمیں ہیلپ چاہیے تھوڑی سی کہ ہمیں نا یہ کچھ سارٹ کر کے دے دے چیزوں کو, کچھ سیگمنٹائز کر دے سم ہاؤ, تاکہ ہم جلد از جلد ڈیسیجنز لے کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں. اب جب یہ ہونا شروع ہوا تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اے آئی کی, کہ کوئی چیز ہو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ. وائی؟ بیکاز دا ہیومنز وی ور ہائرنگ ور ناٹ اپ ٹو دا اسپیڈ. آئی وڈ سے ناٹ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں تھے, میں یہ کہوں گا کہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا اسپیڈ. آف کورس ایک انسانی دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح نہیں سوچ سکتا. ناؤ لیٹس جسٹ ہولڈ دس تھاٹ. اب سے چند 100 سال پہلے آئی وڈ سے کہ ایک وقت تھا کہ میتھمیٹکس یا اکاؤنٹنگ, فائنینس وغیرہ کی فیلڈ میں عموماً وہ لوگ جاتے تھے جن کا میتھس اچھا ہوتا تھا, جو بہت آسانی سے بڑے ڈیجٹس کو ملٹیپلائی کر سکتے تھے, ایڈ کر سکتے تھے. پھر کرنی یہ ہوئی کہ کیلکولیٹر آ گیا. اب جب کیلکولیٹر آیا تو ہر وہ بندہ جو میتھ میں بہت اچھا نہیں تھا, وہ بھی چند انگلیوں کو ہلا کے اپنا حساب کتاب کرنے کے قابل ہو گیا. تو جس کی وجہ سے اکاؤنٹنگ کے شعبہ بڑھا, اکاؤنٹنگ کے شعبے کو فروغ ملا. چونکہ جہاں پہ ڈیمانڈ تو تھی مارکیٹ کے اندر, اس زمانے میں بھی 100 سال پہلے ڈیمانڈ تو تھی اس چیز کی نا, لیکن اتنے زیادہ اکوپڈ یا اتنے اسکلڈ لوگ نہیں تھے. تو ایک ٹیکنالوجیکل چیز نے کیا کیا کہ انسکلڈ پیپل کو ایک وے دے دیا, ایک ہینڈی کیپ لوگوں کو ایک طریقہ دے دیا کہ وہ کس طریقے سے اس فنکشن کو پرفارم کر سکیں, ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح کوئی ایک بہت ذہین شخص اپنے ذہن کے اندر پرفارم کر رہا تھا اس کو, رائٹ. جب تھوڑا سا اور ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو کمپیوٹرز آ گئے. کمپیوٹرز کے اندر خاص کر کے جب ایکسل آیا آئی وڈ سے, تو ایک ڈراسٹک چینج آیا, چونکہ ایکسل کے اندر بہت سارے کمپلیکس فارمولاز کو آٹومیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اب نہ صرف ایکسل بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ اور فائنینسنگ میں لوگوں کو مدد دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ تمام ڈیٹا کو سنکرونائز کر دیتے ہیں, سنرجائز کر دیتے ہیں. سو دس از ہاؤ ٹیکنالوجی از کمنگ ان. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کہیں اوپر سے آ رہی ہے, نہیں, ہم لوگ خود ٹیکنالوجی کو ایوالو کر رہے ہیں. اب ہم لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس وقت بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کام نہ کر رہے ہوں, لیکن کچھ ذہین و فطین لوگ ہیں جو اس پہ کاربند ہیں, اور وہ ہماری اپنی ہی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں ایسا ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, کچھ لوگ اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ all the repetitive اور laborious skills and techniques are prone to revolutionization. ہر وہ چیز جو اسٹیگننٹ ہے, آپ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں, اٹ از لیبوریس ٹاسک. اس میں کوئی دماغ انوالو نہیں ہو رہا. تو ایز لانگ ایز دیر از نو کوگنیٹو تھنگ انوالوڈ ان اٹ, اینڈ اٹ کین ایزیلی بی اسٹیپڈ آؤٹ, کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ایک آبجیکٹ کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا ہے, جو کہ میری اسمبلی لائن کے اندر ہوا کرتا تھا. تو these sort of tasks are very prone to get revolutionized and subject to digitalization. لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہم کیسے اس لیبوریس ورک کو ہم اسٹریم لائن کر سکیں کہ یہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جائے. اچھا, اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں فوٹوگرافی کی, کہ ایک وقت تھا کہ جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ اپنی تصاویر پینٹ کروایا کرتے تھے. they would bring an artist in, اور وہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری تصویر بناؤ, پوز لے کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ کیمرہ آ گیا, اور کیمرے سے کام بہت آسان ہو گیا. جہاں ایک پینٹر کو شاید 5 سے 8 گھنٹے لگتے تھے ایک پینٹنگ کو پینٹ کرنے میں, تو وہ کام ایک سنگل کلک میں ہونا شروع ہو گیا. پہلے بلیک اینڈ وائٹ پکچرز تھی, پھر کلر پکچرز آنا شروع ہو گئیں, اور اب تو میرے خیال سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کیمرہ موجود ہے, اور وہ اپنی تصویر خود ہی اتار سکتا ہے, اس کو فوٹوگرافر کی بھی ضرورت نہیں رہی.
تو اس میں آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ وہ جو پینٹر تھا وہ تو جاب اپنی ختم ہو گئی اس کی، اور وہ تو جاب لیس ہو گیا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کر کیا رہا تھا. دیٹ گائے wasn't actually an artist. وہ تو فوٹو کاپی مشین تھا. وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو سامنے اس کے نظر آ رہا ہے وہ اسی کو جو ہے پینٹ کرتے. جب ہم آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو آرٹسٹ جو ایک تخلیق کار ہوتا ہے، ایک کریٹو پرسن ہوتا ہے. تو وہ تو اپنے خیال سے، اپنے انداز سے کوئی بھی چیز، ایک نئی چیز تخیل سے بنا سکتا ہے. وہ آرٹسٹ جو کریٹو نہیں تھے they might have lost their jobs. تو key aspect that I derive from it کہ you have to be creative, you have to be able to think from your head, ورنہ واقعی ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائے. اب یہ دیکھ لیجیے نا کہ ابھی چند سال پہلے پیپل were very afraid of the computers کہ یار کمپیوٹر آ گیا، اس کو یوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے. One of my خالو actually was a painter. اور جب کمپیوٹر آیا تو ان کا کام بہت زیادہ کم ہو گیا. فارچونیٹلی فار دیم ان کا بیٹا سب بڑا ہو رہا تھا اور ہی لرنڈ ہاؤ ٹو ڈیزائن آن کمپیوٹرز. تو وہ اس کے تھرو جو ہے اب کریٹیوٹی ان کی چلتی رہی اور ان کا کام چلتا رہا. Another fellow of mine, he was into an administration task. تو جب کمپیوٹرز آئے تو انہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا. He was in his late 30s or something. تو انہوں نے کمپیوٹر سیکھا and he was able to carry up his job for the next 30 years till the time he retired. So اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ہوتی آئی ہیں اور انہوں نے پہلے زندگی کو کیسے چینج کیا تھا اور بعد میں کس طریقے سے ہمارے اوپر ان کا امپیکٹ آیا. In the first part we mainly discuss about کہ ہماری ابھی تک جو 3 انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہیں انہوں نے کس طریقے سے امپیکٹ کیا ہے، اور جو چوتھی جس میں ہم ابھی انٹر ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اپنے سگنیفیکینس کریٹ کرے گی اور ہمارے لیے کیا کیا چینجز لے کر آئے گی. پلس وی ول آلسو بی لوکنگ ایٹ کہ ایک 5th انڈسٹریل ریولیوشن جو آنی ہے وہ کیا ہوگی اور وہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کو متاثر کرے گی. سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انڈسٹریل ریولیوشن نے ہمارے انڈسٹریل سیکٹرز کو کس طریقے سے متاثر کیا. انڈسٹریل سیکٹرز جب میں کہتا ہوں تو دے آر بیسکلی آرٹس اینڈ میڈیا، مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹیشن، اکاؤنٹنگ، انجینئرنگ، ہیلتھ کیئر اینڈ کمیونیکیشن. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہر انڈسٹریل ریولیوشن آنے سے ان کریئر پیتھس کے اندر چینجز آئے. اور تھرڈ اینڈ فائنل پارٹ کے اندر آئی کنکلوڈ مائی تھاٹس کہ ہم فیوچر میں کس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ the new industrial revolution will change our career path. So I'm not sure if you can see this, but let me just share over here. In this diagram, you can see کہ کس طریقے سے سال ہر سال انڈسٹریل ریولیوشنز آگے بڑھی اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. So if you just have a look, تو پہلی انڈسٹریل ریولیوشن تقریباً 1750 کے بعد شروع ہوئی اور جو کہ تقریباً 100 سال چلی. اس کے بعد جو گیپ آیا وہ تقریباً 50 سال کا تھا اور جس کے بعد 1870s کے اراؤنڈ سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن آئی، اسمبلی لائن. دین دیر واز گیپ آف اباؤٹ 100 years اور سو، اور اس کے بعد تھرڈ انڈسٹریل ریولیوشن پینیٹریٹ ان ہونا شروع ہوئی. لیکن تھرڈ اینڈ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کے درمیان گیپ بہت کم ہے اور سمجھیے کہ شاید ود ان کپل آف ایئرس وہ چینج ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا. اب جب انڈسٹریل ریولیوشنز آئیں تو اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ وی اسٹارٹیڈ ٹو سی اے رائز ان دی سوشل کلاسز، کہ پہلے یا تو بہت امیر ہوتے تھے یا بہت غریب ہوتے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اس میں مڈل کلاس ایمرج ہونا شروع ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھ رہے تھے they were able to get better jobs and they were able to earn better eventually. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انڈسٹریل ریولیوشنز آئیں تو کچھ کریئر پاس تھے جو ختم ہوئے، ڈیمینش ہوئے ہر انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ. اور ہم نے اس بک کے اندر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو اپنا ہاتھ کا کام کر رہے تھے ان لوگوں نے جابس لوز کی، کام لوز کیا، جو کہ مشینز کو اڈاپٹ نہیں کر سکے. Similarly, in the second industrial revolution, the growth of manufacturing industry led to the decline of jobs in agriculture and other rural industries. چونکہ اس کے اندر بھی مشینز نے پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا.
Similarly, as the third industrial revolutions came in with the computers and automation, तो हमने अक्सर लोगों ने अभी तो ये देखा ही है कि किस तरीके से हमें कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करना पड़ा, इवन इन द फील्ड्स दैट वी नेवर थॉट अबाउट. कि यार शुरू में जब बैक इन 95 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस वक्त शायद ये सोचा जाता कि हाँ जी जो कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा वही कंप्यूटर के साथ डील करेगा, मगर आज तो हर शख्स के पास कंप्यूटर है. अच्छा, आई विल होल्ड ऑन एट दिस पॉइंट. और मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर्स आए तो देयर वाज अ लर्निंग कर्व. लोगों को कंप्यूटर सीखने पड़े, और अगर कंप्यूटर खराब हुआ तो किसी ना किसी को बुला के दिखाना पड़ा. दे वर नॉट एबल टू फिक्स द कंप्यूटर बाय देमसेल्व्स. तो उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि जनाब एआई आ रहा है, तो यू डोंट एक्चुअली नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट एआई. यू नीड टू बी एबल टू लर्न हाउ टू यूज एआई फॉर योर ओन बेनिफिट. या जो भी जिस करियर पाथ के अंदर आप हैं, तो उसमें एआई किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपको, और आपको उसके साथ कैसे काम करना है. जैसे कि आज आप कंप्यूटर के साथ काम कर रहे होंगे प्रॉब्ली. अच्छा, अब जिस बात के लिए मैंने होल्ड करवाया था वो ये थी कि जब मोबाइल्स आए तो मोबाइल्स में लर्निंग कर्व नहीं था. मोबाइल डिवाइसेस या खास करके स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस वर प्रीटी इंट्यूटिव. दे वर डिजाइन्ड कंसीडरिंग द ह्यूमन माइंड, कि किस तरीके से इंसानी दिमाग सोचता है, और हमें उसको समझना नहीं पड़ा. उसके लिए तो मैनुअल नहीं था. देयर वाज नो हाउ टू गाइड ऑन हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन. आप एक नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं. हाँ, एट टाइम्स दैट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू कि आज कौन से फंक्शन कहाँ पे, कौन सा बटन किस तरफ मिलेगा. अच्छा, यहीं पे बुक के अंदर जो है मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है कि हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन से नए करियर पाथ्स आए. तो जहां पे हम ये देखते हैं कि करियर पाथ्स खत्म हुए, वहां पे नए करियर पाथ्स आए भी हैं. और जाहिर सी बात है कि लाइफ इज अ कांस्टेंट लर्निंग फेज. तो बेसिकली हुआ क्या कि एक जब कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर इंजीनियर तो सब था ही नहीं. तो कंप्यूटर बनाया किसने? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने बनाया था. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने कंप्यूटर बनाया. फिर उस कंप्यूटर को आगे ले जाने के लिए जो स्टडी सामने आई वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से आई. अब जब उसके बाद सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए तो कंप्यूटर साइंस ने जन्म लिया. और जब वो सॉफ्टवेयर इंसानों के यूज करने के काबिल होना शुरू हो गए, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड आई कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए. सो ये एक स्टडी लाइन है जो कि सबसे आसान मुझे समझ में आई समझाने के लिए इस वक्त. इसके अलावा हर करियर पाथ के अंदर इस तरीके की स्टडी लाइन्स मौजूद है. अब जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, जो कि विच वाज अराउंड लेट 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी, इट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ मैकेनाइजेशन, कि जब मशीन्स आना शुरू हुई थी. तो उस वक्त के हवाले से जो करियर पाथ देखने में आए, दोज वर टेक्सटाइल वर्कर्स, machinists, mechanics, engineers, iron worker, coal miner and steam engine operators. अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त इस काम को करने की जरूरत महसूस होना शुरू हुई थी, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया. लेकिन उस काम को करने की कोई फॉर्मल स्टडी नहीं थी. आज अगर एक चीज की जरूरत है हमें, तो जो लोग उसमें चाइम इन कर सकते हैं वो अपना पार्टिसिपेशन डाल देते हैं. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिसेस बेसिकली लीड टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो टेक्निक में कन्वर्ट हो जाए, तब कहीं जाके उसकी स्टडीज बनना शुरू होती हैं और टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती हैं. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो पहले उसका एक कोर्स ऑफर होता है. बैक इन 99 व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स डिग्री, तो उस वक्त हमने पढ़ा था एक कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. उस वक्त वो एक कोर्स था हमारे डिग्री प्रोग्राम में. उसके 2 से 4 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही डिग्री होना शुरू हो गई. तो फील्ड्स एक्चुअली अपने आप को वाइड करती जाती हैं एज टाइम प्रोग्रेसेस. और अगर हम अभी से खड़े होकर ये सोचना शुरू कर दें कि आगे हमारी जॉब रहेगी या नहीं, तो वो हमारे ही इख्तियार में है. इफ वी बिकम स्टैग्नेंट एंड वी डू नॉट लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज, तो वाकई शायद हमारी जॉब खत्म हो जाएगी. So second industrial revolution was about mass production, जो कि late 19th से early 20th century तक चली. इसमें काफी सारे करियर पाथ जो है आए, और मैंने बुक के अंदर मेंशन किया है कि किस तरीके से डेकेड वाइज नए नए करियर पाथ आना शुरू हुए इसके अंदर.
تھرڈ انڈسٹریل ریولیوشن واز اراؤنڈ آٹومیشن. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کمپیوٹرز آنا شروع ہو گئے تھے. انیشیلی دے ور اونلی آن دا ڈیسکس, بٹ لیٹر آن ہر گھر کے اندر, جو کہ اسینشلی بل گیٹس کا ویژن تھا کہ آئی وانٹ اے کمپیوٹر آن ایوری ہاؤس ڈیسک, ہاؤس ہولڈ سم تھنگ. The third industrial revolution, which is of automation, basically started by 1960s and it ended in 2010s. 2010 کے بعد سے ہم fourth industrial revolution میں داخل ہو چکے ہیں. There was سمجھیے کہ no gap at all. میں اوپر ایک تصویر پھنس گیا تھا, اس وقت میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا. یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس کو, کہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ there was a bit of a gap between the second and third industrial revolution, لیکن تھرڈ سے فورتھ جو ہے وہ سمجھیے کہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کب ٹہلتے ہوئے اس انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر آ گئے. So this is all about the fourth industrial revolution is not actually the AI, it's about digitalization of things. وہ الگ بات ہے کہ AI creates a very important role in that, اور this is about سائبر اینڈ فزیکل مرجر, جو کہ ٹاپک بھی ہے اس اوور آل ویبینار کا, کہ ورچوئلائزیشن. بہت سارے یہ ورچوئلائزیشن شاید آتی ہی نہیں اگر کووڈ نہیں آتا. جب کووڈ آیا تو اس کے بعد a lot of people had to go online, had to work virtual, اور جس کے بعد ایک greater understanding towards going virtual یا towards cyber space started to begin. اس وقت ہم نے یہ سنا کہ فیس بک نامی کمپنی نے اپنا نام میٹا رکھ لیا ہے, اور اچانک میٹاورس کی بات ہونا شروع ہو گئی. پھر ادھر ہم اگر ہالی ووڈ کی طرف دیکھیں تو انہوں نے ملٹی ورس کی بات کرنا شروع کر دی. سو دس ایج آف ڈیجیٹلائزیشن از اباؤٹ انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ ہم نے پڑھا تھا اپنے ماسٹرز پروگرام میں بیک ان 2001 کہ کس طریقے سے IP6 آئے گا اور انٹرنیٹ آف تھنگس آئیں گے, جو کہ اب 20 سال کے بعد مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ if you are in 12th standard now, this is the right time for you to start equipping yourself with these emerging technologies. آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ڈیٹا انالیسس کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, روبوٹکس انجینئرنگ کیا ہے, سائبر سیکورٹی پروفیشنلز کیا کرتے ہیں, آگمنٹڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے. These are the things that are gonna be hip in the coming years. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ not everyone will jump into it, but yet everyone will jump into it. آج پاکستان میں ہی ایسے ہاسپٹلس موجود ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز روبوٹک آرم کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں. سو رائٹ ناؤ a human is operating the robot. وہ ایک آرم ہے اور وہ ان جگہوں پہ بڑی اسٹڈیلی پہنچ جاتا ہے جہاں شاید انسانوں کے ہاتھ کب کپانا شروع کرتے ہیں, کیونکہ آف کورس وی آر ہیومنز اینڈ وی ہیو فیلنگس, اور بیڈ پہ لیٹا ہوا انسان بھی ہیومن ہی ہوتا ہے. تو ویل ڈاکٹرز آر ویری پروفیشنل اینڈ ٹرینڈ ان دس ریگارڈ کہ وہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرتے ہیں. Anyways, moving ahead in the book, we also discuss that while technology can enable remote work and virtual collaboration, it may not always fully replace the benefit of face-to-face interactions. مانا کہ ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ ورچوئلائزیشن کے تھرو کور کرنا شروع کر دیا ہے. اگر آپ LinkedIn دیکھیں تو بہت ساری جابز آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو کمپلیٹلی ریموٹ ہیں. There are many people that I have worked with and worked for, اور میں نے کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی سوائے شاید زوم سیشنز کے, لیکن ہماری فزیکل ملاقات ہوئی نہیں. Despite we live in the same city, these days the right career is doing recruitment as well. اور ابھی تک ہم نے جتنے کلائنٹس آن بورڈ کیے ہیں تقریباً 12 کے قریب. یوزلی ہوتا کیا تھا کہ جب بھی آپ کوئی نئی سروس پچ کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی کمپنی کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کو ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں. اب ڈیو ٹو ورچوئلائزیشن اور تھینکس ٹو ورچوئلائزیشن ان 12 کلائنٹس کے ساتھ میری کوئی ان پرسن میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی زوم کال بھی نہیں ہوئی. I simply shared a single PDF, اور اس کی بیس پہ جو ہے میں نے کانٹریکٹ شیئر کیا, انہوں نے ایگری اپون کیا اس کو, اینڈ وی اسٹارٹیڈ سورسنگ کینڈیڈیٹس فار دیم. سو اس طریقے سے جو ہے ورچوئلائزیشن ہماری زندگیوں میں ابھی چینجز لے کر آ رہی ہے. اٹس جسٹ اے فن امیج دیٹ آئی پٹ ان دا بک کہ کس طریقے سے ایک جس طرح ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے, بڑے گھروں میں ہوتا ہے کہ لوگ بچے یا خادم رکھتے ہیں اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے. سو اٹس اے روبوٹ دیٹس آنسرنگ دا ڈور کہ کون آیا ہے کس سے ملنے کے لیے. ایک اور چیز جو کہ ہم ابھی دیکھنے والے چند سالوں میں وچ از کوباٹ.
جس کا کانسیپٹ ول اسمتھ کی ایک مووی ہے آئی روبوٹ، اس کے اندر دیا گیا ہے کہ کولیبریٹو روبوٹس ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ماسیوں والا کام جو ہمارے گھر میں کام کرنے آتی ہیں تو وہ والا کام وہ روبوٹس کر سکیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دے ول بی پریزنٹ آل دا ٹائم. سملرلی بہت ساری چیزوں کے اندر آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی کک ان کرے گی، جس میں ریئل اسٹیٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ بہت آسان ہو جائے گی آگمنٹڈ ریالٹی کی وجہ سے. چونکہ وہ بلڈنگ جو کہ ابھی ہے ہی نہیں، لوگ اس کو فزیکلی نہ صرف دیکھ پائیں گے بلکہ اس کے اندر واک کر سکیں گے. تو وی ڈیڈ دس سارٹ آف پروجیکٹ بیک ان 2003 فار اقرا یونیورسٹی، اور ہم نے ان کا ایک ورچوئل ٹور بنایا تھا ان کے کیمپس کا. اور اس سے پہلے ہمدرد یونیورسٹی کا بھی کیا تھا، بٹ دیٹ واز پکٹوریل. جو اقرا یونیورسٹی کا کیا دیٹ واز مور آف اے 3D تھنگ. اچھا، جب اے آئی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے سمجھنا ہو تو دیر از اے گریٹر کیس اسٹڈی آف امیزون، کہ امیزون کس طریقے سے اس وقت روبوٹس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. اور آلدو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان روبوٹس کی وجہ سے ہیومن جابس امپیکٹ نہیں ہوئے ہیں، بٹ آف کورس اس کے اوپر تھوڑا بہت فرق تو آیا. ٹھیک ہے. ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا بک وی سی کہ سیکٹر وائز امپیکٹ کیا آیا ہے ہر انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، جس میں اسینشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹس اینڈ میڈیا انڈسٹری کس طریقے سے چینج ہوئی، اور اس میں کس طریقے سے نئے کریئر پیتھس آنا شروع ہوئے. ایسے موو اہیڈ تو ہم ہر انڈسٹری کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. اسپورٹس انڈسٹری جو کہ بہت انسان ایک کمپیریٹیو نیچر رکھتا ہے، تو اسپورٹس انڈسٹری تو اس وقت سے تھی جب سے شاید سویلائزیشن بھی نہیں تھی، اور اس میں کس طریقے سے چینجز آئیں گے. اور اس کے اوپر اگر آپ ایک مووی ہے منی بال بریڈ پٹ کی، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ڈیٹا انالیسس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اسپورٹس کو ریولیوشنائز کیا تھا. اٹس ٹرو اسٹوری بائی دا وے. سو آل ان آل بہت ساری چیزیں چینج ہونی ہیں اور جو کہ ہوتی آئی ہیں. دس بک پرووائڈس اے کمپلیٹ بیک گراؤنڈ نالج ٹو یو کہ کس طریقے سے ہماری ابھی تک کی انڈسٹریز چینج ہوتی آئی ہیں، سو دیٹ کہ ہم ایک اچھی فورکاسٹ کر سکیں کہ آنے والی زندگی میں ہم کس طریقے سے آگے بڑھ کے ان چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں گے. اب جہاں پہ ففتھ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہے، ابھی تو خیر ہم فورتھ کے اندر ہی ہیں اور کچھ سالوں تو پہ رہیں گے. ففتھ انڈسٹریل ریولیوشن کو جہاں تک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آٹومیشن کی طرف ہوگی اور ساری چیزیں ورچوئل ہو جائیں گی، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید دا گریٹر ٹاک وڈ بی اراؤنڈ گرین انرجی اینڈ گرین سورسز. بٹ لیٹس سی دا فیوچر از فار اس ٹو کریٹ. جیسا کہ ہم نے پچھلی انڈسٹریل ریولیوشن کے بارے میں سمجھا کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن کوئی باہر سے آ رہی ہے، بلکہ ہم ہی ہیں جو انڈسٹریل ریولیوشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جو میں نے اپنے کنکلوژن میں یہ بات کہی ہے کہ ہیومن ایولیوشن از ایکچولی انڈسٹریل ریولیوشن، کہ جس طریقے سے ہم انسان ایوالو ہو رہے ہیں، ہم نئی سے نئی انڈسٹریل ریولیوشن کو لے کر آ رہے ہیں. اب وہ لوگ جو نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوپ اپ کر سکتے ہیں، وہ آف کورس اس ایرا کے اندر سروائیو کر پائیں گے. اور وہ لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے تو شاید ان کے لیے وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو. جس کی وجہ سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو کریٹو تھنکرز اینڈ انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی زندگی آلدو کہ بھی مشکل ہے ود دا پاسٹ 40 years that I have lived on this earth، لیکن مستقبل کے جو کریٹو انڈیویجولز ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی زندگی یقیناً آسان ہونے والی ہے، کیونکہ they will essentially be the ones to pioneer all these technologies early on. ریسنٹلی گوگل نے ایک چیز کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈگری نہیں چاہیے، تو ہم نے اس بک کے اندر وہ بھی چیز ڈسکس کی ہے، اسکل ورسز ڈگری، کہ ہاؤ ڈڈ دس تھاٹ کم، اور فیوچر میں وہ کس طریقے سے آگے جا رہی ہوگی. لاسٹلی جو کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ ہاؤ شوڈ یو بی سلیکٹنگ اے کریئر پاتھ، واٹ از دا رائٹ کریئر پاتھ فار یو. تو میرا اس میں جو ہے باٹم لائن یہی ہوتا ہے کہ یور کریئر پاتھس شوڈ بی ان الائنمنٹ ود یور پرسنالٹی. آلدو کہ ہم نے یہاں پہ ایک لسٹ دی ہے کہ اسٹیم کے اوپر آپ کام کریں، ڈیجیٹل اسکلس کو امپروو کریں، کمیونیکیشن اسکلس، کریٹیکل تھنکنگ، انٹرپرینیورشپ انوویشن کے اوپر کام کریں، لینگویج اسکلس سیکھیں، جو کہ آف کورس ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایموشنل، جب ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے،
اور وہ لوگ ضروری نہیں کہ سیم ایتھنیسٹی کے ہوں. تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو کانکر ایموشنل انٹیلیجنس ایز ویل. اب آپ پریشان ہوں گے کہ ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ختم نہیں ہوتی, اب ایموشنل انٹیلیجنس کہاں سے آ گئی. سو یس, دیز آر دا کی ورڈز دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس کے حساب سے آپ کو اپنے کریئر پاتھ کو الائن کرنا ہے. اور اس میں اگر آپ اف یو اسٹوڈنٹ, تو اٹس ہائی ٹائم فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فیوچر مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہوگی. جب آپ اگر لیٹس سپوز اگر آپ 8ویں میں ہیں تو آپ 4 سال میں اپنا او اے لیولس یا میٹرک انٹر کریں گے, اس کے بعد 4 سال کی بیچلرس ڈگری اور 2 سال کی ماسٹرس ڈگری. تو ان 10 سالوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کریئر پیتھ جو کہ ابھی ہاٹ ہوں وہ اس وقت ان ڈیمانڈ اتنے زیادہ نہ ہوں. تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو کوپ اپ کریں. اف یو آر اے پیرنٹ ٹو کڈس, تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, بیکاز ایونچولی ان دی اینڈ اٹس یور منی دیٹس گونا گیٹ اسپینڈ. آج کل اچھی یونیورسٹیز میں ایک سیمسٹر 3 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے, اور 4 سال کی ڈگری کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے. سو اٹس ویری ٹف دیز ڈیز کہ ہم بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دلائیں. اب مان لے کہ آپ نے وہ پیسہ مینج بھی کر لیا اور بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلا بھی دی, واٹ اف کہ وہ صحیح فیلڈ انتخاب ہی نہیں کر سکے. سو دیٹس ویئر آور پلیٹ فارم دا رائٹ کیریئرز ککس ان, اور جس کے تھرو ہم کیریئر گائیڈنس دیتے ہیں. وی ہیو لائک 100+ انڈسٹری ایکسپرٹس فرام ملٹیپل انڈسٹریز جو کہ آپ کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود 10 سال لگائے ہیں اس انڈسٹری کے اندر. دے ہیو انڈرسٹوڈ دا چینج. جیسے ایک اور ٹی وی آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے, اور ہمارے ٹی وی انڈسٹری کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آرکائیو کا, کہ جو بھی پروگرام آپ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں ریکارڈ کر کے اس کو سیو کرنا ہوتا ہے فار ہسٹوریکل پرپز. سیم گوز فار دا نیوز پیپر اینڈ ایوری تھنگ. تو جب ہم نیوز چینل کے اندر کام کر رہے تھے تو ایک وقت وہ تھا کہ ٹیپس کے اوپر, ویڈیو ٹیپس کے اوپر چیزیں ریکارڈ ہوتی تھیں اور ان ویڈیو ٹیپس کو شیلف کیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ ویڈیو ٹیپس چھوٹی ڈی وی کے اندر آنے لگی, اور پھر چھوٹی ڈی وی سے منی ڈی وی کے اندر آنے لگی. منی ڈی وی سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھی, تو سی ڈی رومز آنے لگے, پھر ڈی وی ڈی رومز آنے لگے, اور اچانک چیزیں وہ تمام ویڈیوز MP4s میں کنورٹ ہو کے اور ڈیجیٹلی اسٹور ہونا شروع ہو گئی ہارڈ ڈسک کے اوپر. اور ٹوڈے ایز وی اسپیک تو وہ تمام چیزیں کلاؤڈ کے اوپر سیو ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ تمام ڈیٹا جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو فزیکلی کہیں اسٹور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو شیلفنگ اور اسٹیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی کلاؤڈ کے اوپر جا رہی ہیں. اور یہ تمام چیزیں سمجھیے کہ 15 سے 20 سال کے اندر, میکسیمم 25 سال کے اندر چینجز آئے ہیں. تو آرکائیونگ کی انڈسٹری میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ کتنی تیزی سے اس نے ایوالو کیا ہے. سو ایوری انڈسٹری از ایوالونگ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. سنس آپ بہت ساری چیزوں کے اندر ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے آفیسز کے اندر ٹریننگس بھی دی جاتی ہوں گی, لیکن جو گریٹر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا بچہ جو پڑھائی کر رہا ہے, جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, is that the relevant education that they need to be having in order to prepare for their future? So I'm dropping a link of my book as well as my website, The Right Careers. آپ لوگ اس سے بالکل رجوع کریں اور just try to understand how your career paths go. And if there are any questions in your mind, please feel free to get in touch.